جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت رات کے 2:10 پنجاب اسمبلی کا سیشن آخری لمحوں میں، پرویز الہی کی تقریر جاری۔ عمران خان نے ناک آؤٹ کر دیا پی ڈی ایم کو، کپتان نے سرپرائز دے دیا، پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، 186 ممبران کا نمبر حاصل کر لیا پرویز الہی نے۔ شجاعت فارمولہ فیل ہوا، زرداری فارمولہ ناکام ہوا، گورنر کی چال الٹی ہوئی، پی ڈی ایم کی کوششیں ناکام ہوئیں، مسلم لیگ نون کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور وہ حمزہ کو ہنگامی طور پر بلانا، ویسے اوصاف شریف کمال ہے، اقتدار نہ ہو تو لندن اور اقتدار ہو تو پاکستان۔ بہرحال حمزہ شہباز کو ہنگامی طور پر بلانا، ملک احمد، حسن مرتضیٰ سمیت کئی امیدواروں کی شیروانیاں لٹکی کی لٹکی رہ گئیں، رانا ثناء اللہ، عطاء اللہ تارڑ کی محنتیں رائے گاں گئیں، اور کپتان کا سرپرائز چل گیا، عمران خان نے سرپرائز دے دیا، پرویز الہی کی کوششیں رنگ لائیں اور پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ اب اچھا، اس کو تھوڑا سا فاسٹ ریوائنڈ کر کے پھر فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں۔ ہوا کیا؟ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو راولپنڈی کے جلسے میں، جہاں وہ واکر پر لنگڑاتے ہوئے آئے قاتلانہ حملے کے بعد، پہلی ان کی پبلک گیدرنگ میں اپیرنس تھی، اس میں انہوں نے آ کے آخری لمحوں میں جلسے میں اپنے خطاب کے آخری لمحوں میں کہا کہ وہ اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، لہٰذا اب وہ دونوں صوبائی اسمبلیوں سے نکل جائیں گے، مطلب دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں گے، خیبر پختونخوا اور پنجاب۔ اچھا، پھر اس کے بعد 17 دسمبر کو دونوں وزرائے اعلیٰ کو ساتھ بٹھا کر، محمود خان کو اور پرویز الہی کو، عمران خان نے کہا کہ وہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، جمعے کے دن 23 دسمبر کو۔ اس اعلان کے بعد پی ڈی ایم کا حرکت میں آنا، اسمبلیاں بچاؤ مہم کا آغاز۔ یہ پی ڈی ایم وہی ہے جو کہتی تھی کہ عمران خان کبھی اسمبلیاں نہیں توڑے گا، جو کہتی تھی کہ عمران خان اگر سنجیدہ ہے انتخابات میں تو اپنی دونوں اسمبلیاں توڑ دے، ہم انتخابات کروا دیتے ہیں۔ پی ڈی ایم جو کہتی تھی کہ عمران خان اگر آئینی، جمہوری اور پارلیمانی رستہ اپنانا چاہتا ہے تو وہ تو ایک ہی ہے کہ اسمبلیاں توڑ دے، اور اگر اسمبلیاں دونوں اپنی صوبائی توڑے گا تو ہم الیکشن کی گارنٹی دیتے ہیں۔ لیکن پھر جب عمران خان نے کہا کہ وہ 23 دسمبر کو جمعے کے دن اسمبلیاں توڑنے والے ہیں، تو پی ڈی ایم نے یو ٹرن مارا اور کہا کہ یہ فتنہ بازی ہے، یہ فساد ہے، یہ پارلیمانی نظام سے انحراف ہے، یہ جمہوریت پر حملہ ہے، یہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش ہے، ہم عمران خان کو اسمبلیاں نہیں توڑنے دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی اسمبلیاں بچاؤ مہم شروع ہو گئی۔ اچھا، اسی دوران ان کے گورنر بلیغ الرحمان، گورنر، ظاہر ہے گورنر کا عہدہ تو بڑا آئینی ہوتا ہے، سیٹ بڑی اہم ہوتی ہے، تقدس والی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں بڑے عہدوں پر غلام بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا گورنر صاحب ایکٹیو ہوئے، انہوں نے اچانک پرویز الہی کو کہہ دیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب جب انہوں نے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا، اسپیکر کو خط لکھا، اس وقت اسمبلی سیشن جاری تھا، اس وقت تحریک عدم اعتماد جمع کروا چکی تھی مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم، اور جب اسمبلی سیشن جاری ہو، جب تحریک عدم اعتماد آ چکی ہو، تو گورنر حکم نہیں دے سکتا، آرڈر نہیں کر سکتا وزیر اعلیٰ کو کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اس کے لیے علیحدہ ایک سیشن بلانا پڑتا ہے، اس کے لیے تحریک عدم اعتماد جب ہو تو پھر گورنر نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی پرویز الہی اسمبلی میں ہار گئے ہوں، مطلب پرویز الہی اسمبلی میں کسی قانون سازی میں، کسی بل میں ہار گئے ہوں کہ گورنر کو لگے کہ انہیں اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ یہ بھی نہیں تھا کہ کاف لیگ ٹوٹ گئی ہو، گورنر کو لگے کہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، یا یہ بھی نہیں تھا کہ تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک بن گیا ہو، یا گورنر کو لگے کہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ لیکن چونکہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب کا حکم تھا، لہٰذا گورنر صاحب کیسے ٹال سکتے۔
جب گورنر صاحب نے یہ حکم دیا تو اسپیکر نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ اسپیکر نے رولنگ دے دی۔ اسپیکر نے رولنگ دی تو اگلی رات گئے گورنر نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اگلی صبح پرویز الہی لاہور ہائی کورٹ چلے گئے اور لاہور ہائی کورٹ نے گورنر کے حکم کو معطل کر دیا اور پرویز الہی کو اس انڈرٹیکنگ یا اس شرط پر وزیر اعلیٰ برقرار رکھا، بحال کر دیا، کابینہ بحال کر دی کہ آپ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے سماعت 11 جنوری تک ملتوی کر دی۔ مطلب گزشتہ روز، جس رات ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس گزشتہ روز تک سماعت ملتوی کر دی۔ اب ادھر کورٹ کی سماعت ملتوی ہوئی اور انہوں نے 11 جنوری کو نئی سماعت یا نئی تاریخ دی، ادھر پی ڈی ایم کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر دوبارہ سے کوششیں شروع ہوئیں کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، اور ان کوششوں کے ساتھ ایک یہ کوشش بھی شامل ہوگی کہ اب پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانا ہے، اپنا امیدوار لانا ہے۔ اس کے لیے پھر دوبارہ پیسے کے لالچ دیے گئے ممبران کو، ٹیلی فون کر کے عہدوں کے لالچ دیے گئے، اور پھر اس کے بعد شجاعت صاحب بھی ایکٹیو ہوئے، زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہوئے، اور پچھلی مرتبہ زرداری صاحب کے ساتھ آنے والے شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ تھے، اس مرتبہ اور لوگ جو پی ڈی ایم کے تھے وہ لاہور میں پہنچے اور محنتیں شروع ہوئیں۔ اب ان محنتوں میں کیا تھا کہ کاف لیگ ٹوٹ جائے، ان محنتوں میں کیا تھا کہ پرویز الہی ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم ان کو وزیر اعلیٰ رکھتے ہیں۔ پی ڈی ایم نے کہا کہ پرویز الہی اگر ہمارے امیدوار بن جائیں تو ہم ان کو وزیر اعلیٰ رکھتے ہیں اور اگلی الیکشن میں ان کو ان کی مرضی کے مطابق سیٹیں دیں گے کاف لیگ کو۔ پرویز الہی ہمارے ساتھ مل جائیں، کاف لیگ ٹوٹ جائے، یا تحریک انصاف جو ہے اس میں کوئی فارورڈ بلاک بن جائے، اور سب سے اہم کہ جب لاہور ہائی کورٹ کہے کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں، اس وقت تحریک انصاف کے کچھ لوگ اسمبلی نہ پہنچیں اور وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، لہٰذا رن آف الیکشن ہوگا، اس میں مسلم لیگ نون کی اکثریت ہوگی، تو اس لیے اس طرح ہم اپنا امیدوار کو وزیر اعلیٰ بنا لیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد 11 جنوری کو، مطلب یہ اب تو رات 2:12-14-15 ہوئے، تو 11 جنوری کو یہ جو گزشتہ روز تھا لاہور ہائی کورٹ کی سماعت ہوئی، اور لاہور ہائی کورٹ کی سماعت سے لگا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، گورنر کا حکم ہے تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، مگر بیرسٹر علی ظفر پرویز الہی یا تحریک انصاف کے وکیل انہوں نے کہا کہ آپ میرٹ پر فیصلہ کریں، گورنر کا حکم غیر آئینی ہے، لہٰذا آج کچھ دلائل ہوئے گزشتہ روز، اور سماعت 12 جنوری مطلب آج کی صبح جو اب آگے دن نکلے گا، سماعت اس وقت تک ملتوی ہو گئی۔ یہاں اب کپتان نے سرپرائز دیا۔ آج گزشتہ روز عمران خان نے خطاب بھی کیا، دھواں دار خطاب تھا اپنی پارلیمانی پارٹی سے۔ اس کے بعد دوبارہ سرپرائز یہ تھا کہ سیشن جاری تھا، سیشن سبطین خان نے ملتوی کیا رات کو 12 بجے کے قریب، اور پھر کچھ دیر بعد دوبارہ سیشن کال کر لیا۔ تحریک انصاف اور کاف لیگ کے سارے ارکان موجود تھے، اور اس سیشن میں اسپیکر نے اناؤنس کیا کہ پرویز الہی آج ہی اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ ایک ممبر حافظ یاسر جو چکوال سے آئے وہ پہنچے، اور اس کے بعد اسپیکر نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ اب پرویز الہی لیں گے، اور اس کے بعد اب اپنے اراکین کو کہا کہ وہ اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے گیلری میں جائیں۔ یہ دیکھ کر اپوزیشن نے شور شرابہ کیا، دھینگا مشتی کی، ہلڑ بازی کی، کرسیاں ماریں، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی، نعرے مارے، اور جب دیکھا کہ ناکامی ہے تو بائیک آؤٹ کر دیا۔ اور جب اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کیا تو اس کے بعد اسپیکر نے گنتی کروائی، اور پرویز الہی نے 186 اراکین کا ووٹ لے کر اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ رولز کو بلڈوز کیا گیا ہے، پولنگ ایجنٹ مقرر نہیں کیے گئے، وقت نہیں دیا گیا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، اور حکومت یعنی پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے۔
آج سماعت ہے، اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے. فیصلہ اگر فیصلہ آتا ہے اور نئے یہ جو شکایات ہیں یا نئی خلاف ورزیاں ہیں یا نئی یہ جو اپوزیشن کی چیزیں ہیں، اگر یہ اپوزیشن عدالت میں لے جاتی ہے، لاہور ہائی کورٹ کا اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے، یہ بڑا اہم ہے. اگر یہاں سے سماعت لاہور ہائی کورٹ سے پرویز الہی یا تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی ہے، کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کہہ دیتی ہے کہ یہ واقعی اعتماد کا ووٹ لے لیا گیا ہے اور یہ کیس ختم کر دیتی ہے، یا گورنر کا اب حکم تو اگر اعتماد کا ووٹ لیا ہے وہ غیر آئینی بھی ہو یا آئینی بھی ہو، تو اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد گورنر کا حکم آرڈر ختم ہوا. تو اب اس کے بعد اگر یہاں یہ پل صراط تحریک انصاف اور پرویز الہی عبور کر جاتے ہیں تو پھر بڑا سوال یہ ہے، حالانکہ تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگر قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو ہم اسمبلیاں آج ہی شام کو توڑ دیں گے، لیکن کیا اسمبلیاں واقعی ٹوٹیں گی؟ کیا اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور پھر نئے الیکشن کی طرف جائیں گے؟ دونوں صوبوں میں الیکشن کی طرف قوم جائے گی یا جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے؟ اس سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قانونی رکاوٹ آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک نئی کیا قانونی جنگ چھڑ جائے گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے. سوال یہ بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس اعتماد کے ووٹ کو کس طرح دیکھتی ہے. سوال یہ بھی ہے کہ کیا اپوزیشن اس اعتماد کے ووٹ کو قانونی طور پر غلط ثابت کر سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ اپوزیشن جیت گئی تو پھر کیا پرویز الہی دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ سوال یہ بھی ہے کہ دوبارہ کیا اپوزیشن کیا پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پھر دوبارہ رن آف الیکشن میں جائے گا؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا انتخابات پھر اگلے انتخابات تک ملتوی ہوں گے اور عمران خان کو کیا ملے گا؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر تحریک انصاف اور پرویز الہی یہ لاہور ہائی کورٹ کا پل صراط عبور کر لیتے ہیں، فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے، تو کیا اسمبلیاں ٹوٹیں گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو پھر کیا دو صوبوں میں الیکشن ہوں گے کہ پورے الیکشن ہوں گے؟ بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری ابھی ہیپننگز باقی ہیں، بہت سارے مرحلے باقی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ باقی ہے. دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت تک، اس گھڑی تک، اور مطلب کہ لاہور ہائی کورٹ کی سماعت شروع ہونے سے پہلے تک بازی عمران خان نے مار لی. عمران خان کپتان کا سرپرائز کام کر گیا. عمران خان نے سرپرائز دیا، پرویز الہی کی کوششیں رنگ لائیں، پی ڈی ایم اپنے تمام بڑکوں، نعروں، وعدوں، دعووں سمیت غائب ہوئی. سارا پانی کے بلبلے سب ناکام ہوئے اور اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پرویز الہی اپنے ناراض اراکین کو حلف دے کے لائے ہیں کہ وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. تو اب دیکھتے ہیں عمران خان کا بیانیہ ہٹ ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، یا پرویز الہی کا حلف. مطلب یہ کہ وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. مطلب یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اب راستہ نہیں مل رہا کہ اپنی سہار کو کس طرح جسٹیفائی کریں، کیونکہ نعرے، وعدے، دعوے بہت بلند و بالا تھے. اور ہار تو پھر ہار ہوتی ہے. ہار برداشت کرنا بھی بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو بڑی ظرف سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم ہار گئے. ہمارے ہاں ہار تو کوئی مانتا نہیں ہے. اپنے اس کے مطلب نکلتے ہیں، اپنی اس کی، اور پھر اپنے جھوٹ اور اپنے سچ لے کے مقدمے لڑے جاتے ہیں اور اسی بات اور لکیر پیٹی جاتی ہے. اس وقت تک بازی عمران خان کے نام، اس وقت تک پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا. اس وقت تک 186 نمبر پورے کر دیے تحریک انصاف اور کاف لیگ نے. اس وقت تک اپوزیشن ہار گئی. اس وقت تک پی ڈی ایم رہ گئی. اس وقت تک زرداری فارمولہ، شجاعت فارمولہ اور نواز شریف، شہباز شریف، عطا تارڑ، رانا ثناء اللہ اور پورے پنجاب اسمبلی میں جو ان کے سیاستدانوں کی کوششیں سب ناکام ہوئیں. کل کیا ہوتا ہے اور آنے والے کل کیا ہوتا ہے، یہ ہم پھر اس پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا جو کچھ ہوگا اس سے اس ملک، اس قوم کا کتنا فائدہ ہوگا. کیا سیاسی عدم استحکام کم ہوگا؟ کیا نفرت تقسیم کم ہوگی؟ کیا ہم کسی اس دھند سے،
اس سموگ اور فوگ سے جو یہ آلودگی پھیلی ہوئی ہے سیاسی، اس سے نکل پائیں گے کہ نہیں؟ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔